ایک مسافر نے تو چلتے ہوئے جہاز جب اس کو پتہ چلا کہ یہ گرنے جا رہا ہے تو اس نے ایمرجنسی ڈور کھول کے اس نے چھلانگ مار دی اور وہ ایک گھر کی جو ہے نا چھت کے اوپر گرا اور وہ بچ گیا اور محفوظ ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کیونکہ اگر وہ گرتا کسی دیوار پہ کسی سخت چیز پہ گرتا تو شاید اس کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کو کافی نقصان ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں رواں برس جو پیش آنے والا یہ تیسرا جو ہے نا فضائی حادثہ ہے، اور ایئر کرافٹ جو کریشنز کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 14 اگست 1947 سے 22 مئی 2020 تک پاکستان کی فضائی حدود میں 83 فضائی حادثات پیش آ چکے ہیں، اور جو یہ واقعہ جو آج پیش آیا ہے اس کے جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا تقریباً 1002 افراد جو ہے نا اپنی جان کی بازی اس کے اندر ہار چکے ہیں۔ اس کے اوپر عمران خان کا فوری طور پہ رسپانس آ چکا ہے، اور نہ صرف عمران خان کا، مریم نواز کا، صدر کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ان سب نے جاں بحق ہونے والے افراد کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ عمران خان نے طیارہ حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور میں نے چیف ایگزیکٹو جو ہیں پی آئی اے کے ارشد ملک ان سے میں نے رابطہ کیا ہے، ان کو میں نے کہا ہے کہ فوراً کراچی روانہ ہو اور جہاں پر امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں، اس سانحے کی فوری تحقیقات کروائی جائیں گی، اور میری دعائیں اور تمام تر ہمدردیاں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کے بعد چیئرمین پی آئی اے ارشد ملک کا کہنا ہے کہ یہ نہایت دل خراش واقعہ ہے۔ لینڈنگ کے لیے دونوں رن وے تیار تھے، پائلٹ کا پیغام آیا کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، کہ کیا ٹیکنیکل مسئلہ تھا اب وہ اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی لوگ اس کے اندر ریکور ہوئے ہیں۔ اس کے اندر پنجاب بینک آف پنجاب کے جو صدر ہیں ظفر مسعود وہ بھی اس کے اندر محفوظ رہے، اور وہ خود ساؤتھ سے جو ہے نا چل کے آ کے ایمرجنسی کے جو ایمبولینس ہے اس کے اندر جا کے وہ بیٹھے، اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ایک طیارہ کریش ہونے کے بعد ایک مسافر جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ خود چل کے ایمبولینس میں جا کے بیٹھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی تباہی سے ابھی بھی بچا لیا ہے۔ ادھر پی آئی اے طیارہ جو حادثے کی جو ہے نا فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں، اور لاہور سے آنے والا جو طیارہ تھا کراچی میں لینڈنگ کے لیے جاتے دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹیج کے اندر، اور طیارہ حادثے کے بعد دھوئیں کے بادل بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف طیارے کے جو پائلٹ کی جو کنٹرول ٹاور سے آخری گفتگو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، اور پائلٹ نے بتایا کہ انجن فیل ہو گیا ہے، فنی خرابی پر کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا، اور پائلٹ نے 3 بار میڈے 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 کہا۔ پائلٹ نے میڈے کا کوڈ ایمرجنسی کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا تھا، اور کنٹرول ٹاور کے نمائندے نے کپتان کو آگاہی دی کہ رن وے تیار ہے، جس پر کپتان نے کہا کہ انجن فیل ہو گیا ہے، بیلی لینڈنگ کراؤں گا۔ بیلی لینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا جو ٹائرز ہیں وہ نہیں کھل رہے، وہ جہاز کے اندر ہی ہیں، تو وہ جہاز جو ہے نا بغیر ٹائر کے جا کے زمین پہ گھسٹ کے اور جا کے وہ رن وے کے اوپر ہی رک جائے گا۔ اس طرح کی ہم نے بے تحاشا لینڈنگز ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور لینڈنگ سے 1 منٹ قبل جو ہے نا طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کپتان نے کنٹرول ٹاور کو طیارے کے لینڈنگ گیئر میں خرابی کی اطلاع دی تھی، اور طیارے کے پہیے نہیں کھل رہے تھے، اس لیے راؤنڈ اپ کا کہا گیا۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈیسیجن ہوتا ہے، جو پائلٹ صاحب تھے وہ بہت زیادہ سینئر تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بیلی لینڈنگ پہ کروا لیتے اور شاید ہم ایک بھی جان ہماری ضائع نہ ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیلی لینڈنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان ہونا تھا، طیارے کو تباہ ہو جانا تھا۔ تو یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے طیاروں اور مسافر دونوں کو بچا لیا جائے، لیکن یہاں پہ جب دوبارہ اس کو اڑ کے گو راؤنڈ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہاں پہ جو ہے نا نقصان ہو گیا۔ چیئرمین پی اے کا کہنا ہے کہ پائلٹ کو بتایا گیا کہ دونوں رن وے کلیئر ہیں، لیکن پائلٹ نے فضا میں چکر کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے پائلٹ صاحب تو اب نہیں رہے اس دنیا میں، تو اب کون یہ فیصلہ بتائے گا کہ جی کیا ٹاور نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ایک گو راؤنڈ کریں یا انہوں نے خود کیا تھا۔ قومی ایئر لائن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ارشد ملک، انہوں نے کہا ہے کہ شہید پائلٹ کے جو اہل خانہ ہیں ان کا حوصلہ دیکھ کے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے، اور آج کے حادثے میں ہمارے 2 پائلٹ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یعنی دونوں پائلٹس ہمارے جو ہے نا اس حادثے کے اندر جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے انجینئر سے کلیئر کرایا جاتا ہے، جہاز ٹیکنیکل طور پر پوری طرح محفوظ تھا۔ یہ تو آج تک کبھی پی آئی اے نے نہیں کہا اپنی پوری تاریخ کے اندر
کہ جب بھی جہاز تباہ ہوتا ہے یا گرتا ہے یا کریش ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاز بالکل فٹ تھا، ٹیکنیکلی بھی فٹ تھا، بس پائلٹ ایرر ہے یا جو بھی ہے۔ طیارہ حادثے کی انکوائری وزارت ہوا بازی مکمل کرے گی، اور ارشد ملک نے کہا ہے کہ اس حادثے میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، انکوائری میں فیکٹ اینڈ فگرز سامنے آئیں گے۔ شفاف انکوائری میں پی آئی اے اور سی اے اے کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور انکوائری میں فیکٹ اینڈ فگرز سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ میڈیا پر شر پھیلا رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پائلٹ نے بتایا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہے، دوسری دفعہ لینڈنگ کے لیے آتے وقت جہاز کے ساتھ کچھ ہوا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ کراچی کے علاقہ ماڈل کالونی میں حادثے کا شکار ہونے والا جو پی آئی اے کا جو طیارہ ہے، اس کا بلیک باکس کا اہم حصہ جسے کوئک ایکسیس کہتے ہیں، اس کا ریکارڈ مل گیا ہے۔ کوئک ایکسیس ریکارڈ جو ہے نا امدادی کارکن کو ملا، جسے سول ایوییشن حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ذرا اب دیکھیں نا، سول ایوییشن حکام کے حوالے کر دیا، جبکہ اس کی انکوائری میں کہتے ہیں جی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے گا اور کہا یہ جائے گا کہ جی اس کے اندر اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے۔ جب سول ایوییشن اس انکوائری کے اندر انوالو ہی نہیں ہے تو یہ اس کو دیا کیوں گیا، اور اس کے بعد پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ بہرحال یہ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ایوییشن حکام کو طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ دے دی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ طیارہ لینڈنگ گیئر جام ہونے کے بعد پرندوں سے ٹکرایا۔ اب مسئلہ یہ ہے نا، اس بارے میں بہت زیادہ شور مچ چکا ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ کے ارد گرد ساری لینڈ آپ نے فروخت کر دی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، وہاں پہ گھر بن گئے ہیں، لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو اپنا کچرا باہر پھینکتے ہیں، اس کچرے کے اوپر پرندوں نے تو آنا ہے اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے، اپنی خوراک ڈھونڈنے کے لیے۔ تو یہ اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایئرپورٹ سے دور دور تک زمین کو خالی رکھیں تاکہ وہاں پر پرندوں سے بچا جا سکے۔ اور اس طیارے سے پرندے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے دونوں انجن جزوی طور پر بند ہو گئے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ انجنوں سے کم طاقت ملنے کے سبب جہاز کی بلندی انتہائی کم ہوتی گئی، اور کچھ ہی دیر میں جہاز اپنی بلندی برقرار نہ رکھ سکا، اور اس موقع پر پائلٹ نے میڈے کی کال بھی دی تھی، اور طیارہ رن وے پہ پہنچنے سے پہلے ہی آبادی والے علاقے میں مکانات سے ٹکرایا، اور جس وقت طیارہ مکانات کی بلائی منزل سے ٹکرایا اس وقت وہ گلائیڈ کر رہا تھا، انجنز کے اوپر نہیں چل رہا تھا وہ، اور طیارہ 2:37 پر گر کر تباہ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں آنے والی وہی ہوگا جو اس سے پہلے جو ہے نا ATR کا ہوا تھا، جنید جمشید اس میں جو ہے نا جہاں بحق ہو گئے تھے، اور بعد میں کیا ہوا آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے، حالانکہ اس جہاز کا تو پہلے ہی رپورٹ آ گئی تھی کہ وہ جہاز خراب تھا، ایون پائلٹ کے اہل خانہ نے بھی بتا دیا تھا کہ مجھے جب ہمارا بھائی جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس جہاز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و کاروبار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے دیجیے، اللہ حافظ۔